أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 15 سے 28 تک ہے، سورۃ فاطر، پارہ ہے 22، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ سورہ فاطر جو ہے لاسٹ لیسن میں اس کا آغاز ہوا اور مکی صورت ہے، اور جیسے مکی صورتوں کے ہوتے ہیں موضوع، اس کا بھی وہی موضوع ہے کہ توحید پر دلائل، اللہ کی ربوبیت پر دلائل، اللہ کی معرفت دلانے کی کوشش، اور توحید رسالت آخرت، جو مکی صورتوں کا جو ایک خاص مضمون ہے وہی اس میں بھی ڈسکس ہوا۔ آج بھی جو دلائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلائل ہیں۔ لاسٹ لیسن میں بھی وہی تھے، انشاءاللہ آج وہی کنٹینیو کریں گے۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پہلے فرشتوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ مدبرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام انہیں سونپے ان کو کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ پھر ان کے پروں کے بارے میں بات ہوئی، اور یہ ساری دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، وہ سب اسی لیے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں۔ اس کے بعد جو مختلف اگزامپلز ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، پانی کا، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، اور عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری عزت ہے۔ کفار مکہ جو اپنی عزت اور اپنی سرداریوں اور اپنے غلبے کے لیے اسلام کو قبول کرنے سے قاصر تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر تم عزت چاہتے ہو تو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد انسان کا لائف سائیکل، کہ وہ کیسے مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر نطفے سے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد عمر کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عمر کا زیادہ کیا جانا یا کم کیا جانا، ایک کتاب میں ریکارڈڈ ہے۔ یہ سارے پچھلے جو لیکچر ہے اس کے میجر پوائنٹس تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانیوں کی مثال دے کے سمجھایا، وہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا تھا کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے جو فائدے انسان کے لیے رکھے، گوشت ہے، زیور ہے، کشتیاں ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کے کھارا اور میٹھا ہونے میں جو اسباق ہیں وہ کیا ہیں کہ پانی کھارا ہو یا میٹھا، اسی طرح زندگی میں مشکل حالات ہوں یا اچھے اچھے خوشحال لوگ ہوں، لیکن مومن اپنا عمل کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہر طرح کے پانی میں مچھلی پیدا ہوتی ہے، افزائش پاتی ہے، سیپ میں موتی بنتا ہے، کشتیاں بھی چلتی رہتی ہیں، وہ انکار نہیں کرتی کہ کھارے پانی میں چلیں، نہیں چلیں گی اور میٹھے میں ہی چلیں گی۔ تو مومن بھی اپنی زندگی کے حالات کے ساتھ عمل میں پیچھے نہیں رہتا۔ اسے مشکلیں ملیں وہ صبر کرتا ہے، اسے آسانیاں ملیں وہ شکر کرتا ہے۔ پھر پانی کھارا ہو یا میٹھا ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، اسی طرح ایک ہی انسان کے اندر خیر اور شر دونوں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی جگہ میں، ایک ہی گروپ آف پیپل میں کچھ خیر والے ہو سکتے ہیں، کچھ شر والے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ لیسن میں ڈسکس کی تھی۔ اس کے علاوہ دن کا آنا جانا، سورج چاند کا آنا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ بہت بڑے دلائل ہیں۔ اس کا اگر پورا آپ سائیکل پڑھیں نا تو وہ انسان کا دماغ کھل سا جاتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے یہ سارا سائیکل چلتا ہے، اور چاند ایسے آتا ہے۔ اچھا کسی سیارے کے اتنے زیادہ چاند ہیں، کسی کے 69، کسی کے مطلب بہت زیادہ۔
ارتھ کا تو، زمین کا تو ایک ہی چاند ہے، لیکن باقی پلانٹس کے زیادہ بھی ہیں، اور ایسا بھی پلانٹ ہے جس کا کوئی چاند نہیں ہے، ایسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سولر سسٹم میں۔ باقی سولر سسٹمز کا تو اتنا تو وہ ڈیٹیلز میں نہیں جانے کی ضرورت، لیکن اپنے اپنے سسٹم کو ہی آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو کتنے سولر سسٹمز، کتنی کہکشائیں، اور 7 آسمانوں کا تو ذکر قرآن میں ہے، کتنے آسمان ہوں گے؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل پیش کرتی ہیں یہ سب چیزیں۔ پھر اگر غیر اللہ غیر اللہ کو پکارا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے، تو نہ وہ سنیں گے، نہ وہ جواب دیں گے، نہ وہ قیامت کے دن کسی کام آئیں گے۔ اب آج کا ہمارا لیسن الحمدللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 15 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم محتاج ہو الی اللہ، طرف اللہ کے، واللہ، اور اللہ، هو الغنی الحمید، وہی ہے بہت بے نیاز خوب تعریف والا۔ دیکھیں یہاں پر یا ایہا الناس ہے، یا ایہا المؤمنون نہیں ہے، یا ایہا المسلمون نہیں ہے، کوئی خاص طور پہ مسلمانوں اور مومنوں کسی کو نہیں مخاطب کیا گیا، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، فقیر محتاج تم اللہ کی طرف ہی ہو۔ ہر لحاظ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی الحمید ہے۔ ہر لحاظ سے کیا محتاج ہے انسان؟ آپ دنیا کا کوئی معاملہ دیکھ لیں، آپ دین کا کوئی معاملہ دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ شریعہ نہ دیتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ کون سا پیشہ اختیار کریں، کون سی راہ اختیار کریں، مردوں سے کیسے بات کی جائے، عورتوں سے کیسے بات کی جائے، بڑوں سے کیسے بات کی جائے، چھوٹوں سے کیسے بات کی جائے، کس طرح ہم اٹھے بیٹھے، کس طرح سوئیں، کیسے واش روم جانے تک کے طریقے شریعت میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہم دین کی بھی ہر ضرورت کے لحاظ سے، اور دنیا کی بھی، ویسے دنیا دین میں ہی ہے، یہ سارے دنیا کے ہی طریقے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی دنیا دیکھیں نا، رزق ہے، اولاد ہے، مال ہے، ہر چیز جو ہے اس کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، لیکن ایک خاص چیز ہے جو اللہ کی عبادت سے ریلیٹڈ ہے، جو اللہ کی پہچان سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے ہدایت۔ تو یہ سب چیزیں دنیا کے جو صرف اسباب ہیں جس کو اختیار کر کے ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں، وہ سارے اسباب، رزق ہو، اولاد ہو، رتبہ ہو، مال ہو، آپ کے گھر بار ہے، جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے، کچھ بھی ہے، آپ کی جابز ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، کچھ بھی، وہ سب اس کے لیے بھی ہم اللہ کے ہاں محتاج ہیں، اور ہدایت کے لیے جو ہمیں آخرت میں فلاح دلائے گی جو چیز، اس کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ہم صرف ایک انڈیویجول کے اندر کے سارے سسٹم دیکھ لیں، ہمارا ایک ایک باڈی آرگن جو ہے، کیا ہم اپنے دل کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ تم دھڑکو، 1 منٹ میں 72 بار دھڑکو، اور تم گردوں کو ہم کیا ہر وقت آرڈر دے رہے ہوتے ہیں؟ کچھ تو ہم خود، مطلب جان بوجھ کے اور سمجھ کے ساتھ، یہ جیسے برین کے یہ حصے میں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں پہلے بھی بہت بار، سیریبیلم ہے، سیریبرم ہے، میڈیولا ہے، تو ڈفرینٹ حصے ڈفرینٹ چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہماری آٹومیٹک ہے، اس کے لیے برین کو آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ جو ہے جیسے جو ہمارے ہاتھوں پاؤں کی موومنٹ ہے، یہ ہم سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بغیر سوچے سمجھے نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ جو چیزیں ہیں وہ، جیسے ہمارے سارے سسٹمز ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہماری ڈائجیشن ہو رہی ہے، ہمارے لنگز کام کر رہے ہیں، اسے تو ہم آرڈر نہیں دے رہے، ہم سوچ سمجھ نہیں رہے، تو ہم اس کے چلنے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور جو چیزیں ہم خود آرڈر کر کے اپنی باڈی سے کراتے ہیں، اپنے مسل سے کراتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں، دماغ انسان کو بہت بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، ویسے تو شکل تو اللہ نے پیدائشی طور پہ کسی انسان کو دے دی، مال بھی پیدائشی طور پہ لوگ بہت مالدار بھی پیدا ہوتے ہیں، کچھ غریب بھی پیدا ہوتے ہیں بعد میں مالدار ہو جاتے ہیں، کچھ مالدار ہوتے ہیں بعد میں مال نہیں رہتا، لیکن وہ بھی ایک انسان ایک خاص لیول پر وہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹلیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنا گرو کرتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، اسے گرو کرتا ہے، لیکن
بہت سے ایسے حادثات ہوتے ہیں جب انسان کا انٹلیکٹ بھی متاثر ہو جاتا ہے، جب انسان کو یاد ہی نہیں کوئی چیز رہتی. لوگ کو الزائمر کی بیماری ہو جاتی ہے، انہیں سب کچھ بھول جاتا ہے، انہیں یاد نہیں رہتا منہ تک نوالا لے کے جائیں منہ کے اندر ڈالنا یاد نہیں رہتا، کپڑے کون سے پہنے سمجھ نہیں آتی. آفس میں سوئمنگ کاسٹیوم پہن سکتے ہیں اور کسی پارٹی میں دعوت میں وہ سلیپنگ سوٹ میں جا سکتے ہیں. مطلب کچھ بھی، کوئی بھی ایبلٹی ہماری ہم اس کو اون نہیں کر سکتے. ہم ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز کے لیے. جب ہم پیدا نہیں ہوتے ہم ماں کے رحم میں بھی محتاج ہوتے ہیں. ہم وہاں پہ کچھ لوگ، کچھ جو ایمبریوز ہیں وہ بیبی کی فارم میں دنیا میں آتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ وہیں وہ بیبی بنتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں بھی حفاظت کے ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کی طرف ہماری محتاجی ہر زندگی کے ہر حصے میں بنتی ہے. دنیا میں آنے کے بعد جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ خود کو صاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، محتاج ہے. کہاں کہاں محتاجی اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ابھی مکی صورتیں ہیں. ہم چاہیں تو ایک دو لائنز میں ایک آیت کے لیے دو تین لائنز پڑھیں اور آگے چلے جائیں، کیونکہ اس میں کوئی خاص ٹیڈیس احکامات تو ہے نہیں کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق اس طرح ہوگی اور حق مہر ایسے سیٹل کیا جائے گا اور اس کی یہ صورتیں ہوں گی. یہ تو صرف تدبر کی آیات ہیں. کفار مکہ کو بھی یہ پیش کی گئی تھی کہ تم ان پہ غور و فکر تو کرو، تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی. تو محتاجی ایک ورڈ ہے، لیکن اگر آپ زندگی کی ایک ایک سٹیج سوچیں تو آپ ہر سٹیج پہ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. کروٹ نہیں لے سکتے، خود کو صاف نہیں کر سکتے. جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تب بھی ایموشنلی تو انسان کتنا عرصہ محتاج ہی رہتا ہے. بچے کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں، آپ اس کو بہت زیادہ ڈانٹے نہیں، کیونکہ وہ ایموشنلی ابھی بھی چلنا پھرنا سیکھ لیتا ہے. وہ خود واش روم جانا، ٹوائلٹ ٹرین ہو گیا، وہ کھانا پینا سیکھ گیا، لیکن ایموشنلی وہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے دوسرے لوگوں پہ. پھر ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں. ہمارا قد کاٹ بڑھ آتا ہے، نکل آتا ہے. ہم اچھے اسکولس کالجز میں چلے جاتے ہیں. بہت سی نعمتیں، آپ سب نعمتیں سوچ لیں. اچھا کھانا پینا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو کیا ہم محتاج نہیں رہے؟ نہیں رہے محتاج. جو نعمت ہمیں ملتی ہے نا، جو ہمارے پاس ہے ایٹ دا مومنٹ بھی جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے لیے بھی محتاج ہیں. کیوں؟ وہ قائم رہے گی نہیں رہے گی. جس رب نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتے ہیں، تو ہم ہر حال میں محتاج ہیں. محتاجی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. پھر ہم اس کی عبادت کے بھی محتاج ہیں، ہے نا. دنیا میں آنے سے پہلے بھی محتاج، دنیا میں آنے کے بعد بھی محتاج، پھر جب مر جائیں گے تب بھی محتاج اس کی بخشش کے. دنیا میں ہدایت کے لیے محتاج، تبھی تو بخشش پائیں گے. اگر ہدایت نہیں ملے گی تو بخشش بھی نہیں حاصل ہوگی. تو ہم اس کی عبادت کرنے کے ہم محتاج ہیں، کیونکہ ہمیں بخشش چاہیے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. محتاجی ہمارے ساتھ لگی ہے. اللہ غنی ہے، اس کو کیا ضرورت کوئی نافرمانی کرے، کوئی فرما برداری کرے. اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. نافرمانی کرنے سے ہم بدل دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے گا، کوئی اور لوگ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. ہم نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، وہ نہیں تو کوئی اور صحیح. اللہ کی عبادت کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نفع نقصان سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں نا وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. کچھ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ تب سے رکوع میں ہیں. کچھ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ سجدے میں ہیں. یہ 4 انگلیاں جسے چپا کہتے ہیں، اتنی جگہ بھی آسمان پر خالی نہیں ہے جہاں فرشتے عبادت نہ کر رہے ہوں. تو آسمان تو 7 آسمان ہے، زمین تو ایک ہے جس پہ ہم رہتے ہیں. تو آسمان ایک تو ویسے ہی بڑا ہے زمین سے، اور اوپر سے 7 آسمان، لیئرز ہیں آسمانوں کی، کہکشائیں ہیں. ڈفرینٹ جو آسمان ہے اس پہ ڈفرینٹ گلیکسیز ہیں، ان کے ڈفرینٹ سولر سسٹمز ہیں.
تو آسمان پر کوئی جگہ خالی نہیں. یہ زمین کی ہم حقیر سے مخلوق اللہ کی عبادت نہیں کرے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ غنی الحمید. اللہ تعالیٰ کو کسی کی نافرمانی اطاعت گزاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حمید کیا ہوتا ہے؟ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، تو ہر مخلوق پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. کسی کوئی احسان کرے تو انسان کیا کہتا ہے؟ اس کا حق بنتا ہے نا کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے. تو اللہ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی حمد و تسبیح کی جائے. تو ہم کریں نہ کریں لیکن اللہ حمید ہے، اللہ تعریف والا ہے. پھر آگے آیت نمبر 16 میں ہے ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، وہ یاتی، اور وہ لے آئے، بخلق جدید، ایک مخلوق نئی. ابھی یہی بات میں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے گا، کوئی اور مخلوق لے آئے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو سپردگی دینی ہے. ٹوٹل سبمیشن اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے. دین کے لیے انسان ہمیں ٹوٹلی اپنا آپ سبمٹ کرنا پڑے گا، ٹوٹلی اپنا آپ دینا پڑے گا، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی نقصان ہے اللہ کا؟ کوئی نقصان نہیں ہے. کوئی اور قوم آ جائے گی، کوئی اور قوم ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا. اب دیکھیں آپ، جب مسلمانوں کی اولادوں نے دین کا کام چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے دین کا کام کرنے والے اٹھائے؟ ویسٹ سے. بہت سے جو انگریز ہیں یا بہت سے جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں، اسلام کا کام بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ اور لے آئیں گے، کوئی اور مخلوق لے آئیں گے. وما، اور نہیں، ذالک، یہ، علی اللہ، اللہ پر بھی، عزیز، کچھ مشکل. اور یہ اللہ پہ کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک دانے، ایک چھوٹے سے بیج کو درخت بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ایک ناتواں بچے کو 6 فٹ انسان بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ایک مرتے ہوئے شخصی سانسیں بحال کر سکتا ہے. بے شمار اگزامپلز ہیں. کیا کیا بتاؤں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. تو یہ سب بھی اللہ پہ مشکل نہیں ہے. جس نے ایک چھوٹے سے بچے کو صحیح سلامت اس دنیا میں جو لے آیا، صحیح اپنا پورا لائف سائیکل اس نے کمپلیٹ کیا، پھر اسے موت کی طرف، بڑھاپے پہ بھی لے کے گیا، موت کی طرف ہو گیا، سارے سائیکلز اس کے چلے، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ کسی اور مخلوق کا بھی یہی سارا سائیکل چلائے؟ اسی طرح اگر وہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر کے ہمیں دین بغیر کوشش کے عطا کر سکتا ہے، تو کیا جو کوشش کرتے ہیں ان کو عطا نہیں کر سکتا؟ ان کو بھی عطا کر دے گا، وہ بھی دین کا کام کر لیں گے. اللہ پہ تو کچھ مشکل نہیں ہے، سب کچھ آسان ہے. مشکل کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں، اللہ کے ہاں سب پاسبل ہے. ہمارے ہاں مشکل ہے، ہمارے ہاں امپاسبل ہے، ہمارے ہاں اسے یہ آؤٹ آف دا ورلڈ قسم کی چیز ہے. اللہ کے یہاں کچھ آؤٹ آف دا ورلڈ نہیں ہے. اللہ کے یہاں سب کچھ قابل عمل ہے. پھر 18 آیت میں ہے وَلَا تَزِرُ، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ. وَلَا تَزِرُ، اور نہ بوجھ اٹھائے گی، وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ دوسری کا. وَإِن، اور اگر، تَدْعُو، پکارے گی، مِثْقَالَةٌ، کوئی بوجھ سے لدی ہوئی، إِلَىٰ حِمْلِهَا، طرف اپنے بوجھ کے، لَا يُحْمَلْ، نہ اٹھایا جائے گا، مِنْهُ، اس سے، شَيْءٌ وَلَوْ، کچھ بھی، نہ اٹھایا جائے گا اس سے، شیئن، کچھ بھی، کوئی چیز بھی، ولو، اور اگرچہ، لو ہوتا ہے اگرچہ، کانا، ہو، ذا قربا، قرابت دار. انما، بے شک، تنذر الذین، آپ تو ڈرا سکتے ہیں، الذین، انہیں جو، یخشون، ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیبی، غائبانہ طور پر، غائبانہ طور پر،
وَأَقَامُوا الصَّلَاۃَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وَمَن اور جس نے تزکا پاکیزگی اختیار کی، فَإِنَّمَا تو بے شک یتزکا وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے لنفسہ اپنے نفس کے لیے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے۔ دیکھیں دنیا میں تو کوئی مشکل میں ہو تو وہ آپ کے رشتہ دار کام آ جاتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہے کہ اور نہ کوئی بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ دوسری کا، اور اگر پکارے گی کوئی بوجھ سے لدی ہوئی طرف اپنے بوجھ کے کہ میرا بوجھ اٹھا لو، نہ اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی، اگرچہ ہو قرابت دار۔ دنیا میں تو آپ کو غربت ہے تو کوئی آپ کی مالی مدد کر دے گا، اگر آپ بیمار ہیں تو کوئی آپ کے گھر کے کام کر جائے گا، آپ کو کوئی کھانا پکا کے دے جائے گا، کوئی ہمسایہ کام آ جائے گا، مگر آخرت میں کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھائے گا۔ یہ گناہوں کا بوجھ ایسا ہے جو انسان کو اپنا خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی آپ کو پتہ ہے، ایک بار ابو رمسا کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں، ان کی کوئی چہرہ بھی شاید نہیں ملتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس انداز پہ نہ مسکرا دیے، فرمایا کہ قیامت کے روز یہ تمہارا یا تم اس کا کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، تو اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہ دنیا یہ جگہ ہے کہ آپ ہم اپنے اعمال درست کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ جائیں۔ آخرت جگہ نہیں ہے، وہ توبہ کا مقام نہیں ہے، یہ توبہ کا مقام ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حمل، یہ عورتیں جو کنسیو کر لیتی ہیں تو کہتے ہیں انہیں حمل ہو گیا۔ حمل ہوتا ہے وہ بوجھ جس کا اٹھانا خوشگوار ہوتا ہے، اس لیے اسے حمل کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حمل، یہاں پہ حمل یہاں کی بات ہے، تدعو وان تدعو مثقلۃ الی حملها، اور اگر پکارے گی کوئی بوجھ سے لدی طرف اپنے بوجھ کے، لا یحمل نہ اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی۔ تو حمل وہ بوجھ ہوتا ہے جس کا اٹھانا ناپسندیدہ ہو، ناگوار ہو، تو کوئی قرابت دار کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں انہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پہ۔ جو دیکھے بغیر انسان اللہ پر ایمان لائے گا وہی کیا کرے گا، اسی کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ آپ ڈرا سکتے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پہ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی یعنی کہ اپنے نفس کی پاکیزگی اختیار کی، اپنے نفس کو غلاظتوں سے پاک کر لیا، تو بے شک وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ اللہ تو ہم نے پڑھ لیا غنی الحمید ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے۔ مصیر جو ہے وہ ظرف زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، یعنی کہ لوٹنے کی جگہ بھی ہے، اور لوٹنا بھی اور لوٹنے کی جگہ بھی ہے، کی طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے۔ تو یہاں پہ کیا سمجھ آئی بات، کہ جو اللہ سے ڈرے گا بغیر دیکھے، اللہ کو تو دیکھا نہیں کسی نے، تو وہی اپنے نفس کی پاکیزگی اختیار کرے گا، ورنہ اللہ تو اللہ کی تو بہت سی نشانیاں ہم چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں ہم نے ڈسکور کر لیا، کچھ سائنٹسٹ نے ڈسکور کر لیا سورج گھومتا ہے، وہ اس کی یہ پلانٹس گھومتے ہیں سورج کے ارد گرد، ارتھ کی ایسے روٹیشن ہے، ایسے دیکھا تو نہیں ہم نے کسی آنکھ نے، ہے نا، لیکن ہم اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ پھر ہمارے اپنے باڈی آرگنز کیسے کام کریں ہم اندر جھانک کے تو نہیں دیکھتے، لیکن ہم غائبانہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت دلاتے ہیں۔ تو غائبانہ ایمان جو ہے نا، یہ اس کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں ہم ہر چیز کو مانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، چرند پرند، انسان،
سب اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے. پھر زندگی کیسے گزارنی ہے مدبر بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہی تدبیر کرتا ہے. یہ سب غیب پر ایمان ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، آخرت پر، تقدیر پر. یہ سب کیا ہے؟ غیب پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، درست عقیدہ ہے بالکل. لیکن یہاں پہ بات کیا کی گئی ہے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر. یہ غائبانہ طور پر ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دلاتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین دلاتی ہیں. ہاں اللہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے، مخلوقات ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ جب کوئی نہ ہو، کوئی انسان نہیں پاس، انسان کو ڈر ہو، اللہ تو ہے نا. ہر عمل سے پہلے کوئی انسان موجود ہے یا نہیں، یہ ڈر ہو کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ہم لوگوں کے سامنے اعلیٰ ظرف، لوگوں کے سامنے فیاض، لوگوں کے سامنے رحم دل، اور اکیلے میں کم ظرف، تھوڑے دل کے، بے رحم، انہی لوگوں کی برائیاں کرنے والے جن کی ہم سامنے آؤ بھگت کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ غائبانہ ڈر نہیں ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کی خشیت کے بغیر آپ دین کو پریکٹس ہی نہیں کر سکتے. آگے ومن تزکا کی بات ہوئی ہے، کیونکہ تزکیہ نفس کوئی کر ہی نہیں سکتا اگر وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. اپنی عبادات میں اور اپنے معاملات میں ہم اگر اللہ سے ڈریں گے تبھی ہم ان کو درست کریں گے، عبادات کو بھی معاملات کو بھی. تبھی ہم تزکیہ نفس کریں گے. اور یہاں پر یہی بات کی گئی ہے کہ اگرچہ ہو قرابت دار، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. اور اے نبی آپ تو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ سے غائبانہ ڈرتا ہے. دیکھ تو اللہ کو کوئی سکتا نہیں اس آنکھ سے، نظریں اس کا احاطہ نہیں کرتی، وہ نظروں کا احاطہ کرتا ہے، قرآن میں لکھا ہے. دیکھ تو کوئی نہیں سکتا. غائبانہ طور پہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں بغیر دیکھے اور اس کی موجودگی کے موجودگی کو دیکھے بغیر اس کی موجودگی کا ادراک رکھنا، یہی ہوتا ہے غائبانہ ڈرنا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ 5 دفعہ دن میں آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ یہ انسان کس رغبت سے اللہ کے سامنے حاضر ہونے آتا ہے. اور پھر جب حاضر ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیسا ہوتا ہے؟ اس کا خضوع کیسا ہوتا ہے اور اس کا خشوع کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اعضاء کتنا زیادہ اللہ کی طرف کنوکٹڈ ہیں اور ڈیووٹڈ ہیں. اور اس کا دل، اس کی خشیت، اس میں خشیت کتنی ہے، اس میں عاجزی کتنی ہے، اس کا دل کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوکسڈ ہے. تو یہ نماز، جو اللہ سے غائبانہ ڈرتے ہیں وہی پھر نماز قائم کرتے ہیں. اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک وہ اپنے نفس کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے. وہی پھر تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، پاکیزگی بھی اختیار کرتے ہیں. نماز بھی پاکیزگی کا ہی ایک حصہ ہے. وضو کرتے ہیں، جسم کی پاکیزگی ہے. وضو کے آزاد ہوتے ہیں تو گناہ چڑھ جاتے ہیں، تو گناہوں سے بھی پاکیزگی ہے. پھر نماز کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، حدیث ہیں. نماز بے حیائی، بری باتوں سے روکتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، برے خیالات سے پاکیزگی. آپ قرآن پڑھیں، آپ کے غم، ڈپریشن، ہر چیز سے نجات مل جاتی ہے. دل اور دماغ کی پاکیزگی ہے نماز میں، قرآن میں. اور پھر انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اپنے اندر کی علائشیں دور کرتا ہے. لیکن جو اللہ سے غائبانہ ڈرے گا نہیں. تو ابھی آگے انشاءاللہ 28 آیت میں ہم پڑھیں گے. 28 آیت تک آج لیکچر ہے. تو 28 آیت میں اس کو مزید انشاءاللہ الیبریٹ کریں گے، اور اس میں تو بہت زیادہ خشیت کی بات ہے. انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر ہم پڑھیں گے کہ خشیت کے بغیر تو انسان کا علم ہی علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو عمل میں ڈھل جائے. تو اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ علم کبھی عمل میں ڈھلے گا ہی نہیں. جب خشیت الہی نہیں ہے، اللہ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، تو ہم کیوں عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق؟ ہم اپنے نفس کے مطابق کیوں نہ عمل کریں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے؟ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اسی کو ڈرایا جا سکتا ہے اور اسی کو سکھایا جا سکتا ہے، اسی کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جا سکتا ہے. سورہ نازعات میں آتا ہے یقیناً آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. وہی آپ کی باتوں سے خبردار ہوں گے، برائیوں کو روکیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر آیت نمبر 19 میں ہے وما یستوی الاعمی، اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا.
اب کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کفار مکہ کو دلائل دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ تو دیکھتے تھے، ان کی تو آنکھیں تھیں. یہ کس اندھے پن کی بات ہے؟ یہ دل کا اندھا ہونے کی بات ہے. آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے جو سیکھنا چاہیے وہ انسان نے سیکھا نہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اندھا ہی ہے. وہ ایسی ہی ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں. اس نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا. اس نے جن کو سمجھ آ بھی جاتی تھی وہ بھی اس کا پرچار نہیں کرتے تھے. نہیں، ہماری سرداری چلی جائے گی، ہم کیوں اس کی بات مانیں، یہ حقیر ہے، ہم اونچے ہیں، ہم کیوں اس کی بات مانیں. تو جو دیکھ کر بھی نہ سمجھے، نہ وہ کسی کو روکے، نہ وہ کسی کو اچھی بات بتائے، نہ وہ اپنی اچھی بات پھیلائے، تو وہ اندھا ہی ہے. تو یہاں پھر اندھا اور دیکھنے والا کون ہوئے؟ مومن اور کافر کے فرق کی بات ہے یہ، کہ جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ دیکھیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ نور. اندھیرا اور نور بھی برابر نہیں ہو سکتے. ان ساری آیات میں آگے 21 آیت میں بھی ہے وَلَا الظِّلُّ، اور نہ سایہ، وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ دھوپ. یعنی کہ نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، نہ اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں، نہ سایہ یعنی کہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں. یہ سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اب یہ سارا، ایک تو یہاں پہ ہمیں ایک جو قدرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائیورسٹی رکھ دی ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ڈائیورس بنایا، چیزوں کو اپوزٹ بنایا، چیزوں کو ڈیفرنٹ بنایا. قدرت میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو ہم قدرت کا نیچر کا حصہ سمجھیں. انسانوں میں بھی ایسے اختلاف ہوتے ہیں. تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ابھی ہم نے لاسٹ لیسن میں کیا پڑھا تھا کہ کھارا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، لیکن مچھلی سب میں پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اسے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں. سیپ کھارے میٹھے ہر پانی میں موتی بناتی ہے، اور کشتیاں بھی کھارے میٹھے پانی میں چلتی ہیں. تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے نا، یہ قدرت کا ایک حصہ ہے. تو انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہی اسے رہنا چاہیے. رہبانیت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ مومن جو لوگوں میں رہ کے لوگوں کی اذیت برداشت کرتا ہے، وہ زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو لوگوں میں نہیں رہتا. چاہے وہ بہت عبادت گزار ہوتا ہے لیکن لوگوں میں نہیں رہتا. لوگوں کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے لیے انسان کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اگر وہ اس سے بچتا ہے تو وہ ایک قسم کی اپنے لیے بہت بڑی آسانی لے لیتا ہے. اپنی آدھی آزمائشیں تو وہ وہیں ختم کر دیتا ہے. تو آزمائشیں تو ایمان کا ٹیسٹ ہے. ایمان ٹیسٹ ہی آزمائشوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ڈائیورسٹی کو شو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. کفار مکہ جو تھے وہ ویسے تو دکھنے میں وہ بینا تھے، نابینا تو نہیں تھے، بینا تھے، نظر آتا تھا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حق بھیجا انہوں نے اس کو دیکھا نہیں. اگر دیکھا بھی تو اس کو اپنایا نہیں، اس کو قبول نہیں کیا. تو وہ ایسی ہے جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو وہ اندھے ہیں. تو کافر اور مومن کی مثال اندھے اور دیکھنے والے جیسی ہے. کافر اندھوں کی طرح ہے، دیکھنے والا جو ہے مومن دیکھنے والے کی طرح ہے. تو اس فرق سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. وہ قدرت کے دلائل سے، کتابوں کے دلائل سے، کتاب کے دلائل سے، قرآن کے دلائل سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے. اور جو دوسرا وہ نہیں پا سکتا. اندھیرے اور نور برابر نہیں ہوتے. کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ جو چیزیں روشنی میں نظر آتی ہیں اندھیرے میں نظر آ سکتی ہیں. کبھی اندھیرے میں تو آپ کو بلیک وائٹ میں فرق نہیں نظر آئے گا، باقی رنگ کیا نظر آئیں گے؟ ہر چیز کالی نظر آئے گی. اسی طرح سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہو سکتی. گرمیوں میں ذرا دھوپ میں چلیں اور کہیں ہاں سایہ جیسی ہی فیلنگ ہے، نہیں ہوگی نا، کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ایک بات جو میں نے یہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئی کہ اندھیرے اور نور برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں. دنیا کے تو ہر چیز، جیسے دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا کے اندھیرے وقتی
دنیا کی روشنی وقتی، دنیا کی دھوپ وقتی، رات ہوتی ہے دھوپ ختم، دن چڑھتا ہے سایہ ختم، دنیا کی دھوپ بھی وقتی، سایہ بھی وقتی، زندگی بھی وقتی، موت بھی وقتی، پھر آپ نے اٹھائے جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر بھی یہ برابر نہیں۔ تو آخرت کی تو ہر چیز دائمی ہے۔ جو سائے میں جائے گا اس کو گرمی پہنچے گی نہیں، جو جہنم کی آگ میں جلے گا تو اسے سایہ ملے گا ہی نہیں۔ جنت کا سایہ، ظل سے مراد آپ یہاں جنت کا سایہ بھی لے سکتے ہیں، حرور سے مراد یہاں جنت کی تپش بھی لے سکتے ہیں، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا تو وہ برابر ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی طرح مومن کا اور کافر کا جو فرق ہے وہ بالکل ایسے ہی عیاں ہے جیسے سایہ دھوپ، جیسے اندھیرا اجالا۔ مومن اور کافر بھی برابر نہیں، حق اور باطل بھی برابر نہیں، گناہ اور نیکی بھی برابر نہیں، ظلم اور عدل بھی برابر نہیں، علم اور جہل بھی برابر نہیں۔ تو دنیا و آخرت برابر ہوں گے پھر؟ دنیا و آخرت بھی برابر نہیں، آخرت کی ہر چیز ابدی ہے۔ جب دنیا کی اور آخرت کے لیے دنیا اور آخرت برابر نہیں تو ان دونوں کے لیے کوششیں بھی برابر نہیں۔ دنیا میں رہ کے ہم کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کی کوششیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں تو وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اختلافات ہیں، لیکن انہی اختلافات میں انسان کو زندگی کا حسن ملتا ہے اور انسان کو زندگی کی سمجھ ملتی ہے۔ جو یہ فرق سمجھ لے گا وہ اللہ سے تعلق بنا لے گا دنیا میں ہی، بغیر اللہ کو دیکھے، اللہ سے غائبانہ ڈرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فلاح پا جائے گا۔ جو حق کو تسلیم کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان لانا کیا ہے؟ حق کو تسلیم کر لیا، ہاں اللہ ہے، اللہ ایک ہے، رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنا، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، صحیفوں پہ، ان سب پہ ایمان لے کے آنا، یہ سب کیا حق ہے۔ تو جو لوگ حق تسلیم کر لیتے ہیں، حق کو اپنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے اپناتے ہیں جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان ابدی کامیابی پا لے گا۔ فرق صرف کیا ضروری ہے سمجھنا؟ دنیا کے وقتی اندھیرے چلے جاتے ہیں مگر آخرت کا اندھیرا نہیں جائے گا، یہ سمجھ لیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت مشکل حالات میں زندگی گزارتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں وہ حالات، کچھ بڑی آسودگی میں رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بس اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے صلاح الدین ایوبی جب بچے تھے تو ان کے والد جو تھے وہ بھی واریر تھے، تو وہ چھوٹے سے تھے، وہ اندھیرے سے ڈرتے تھے۔ تو ایک بار ان کے کیمپس میں حملہ ہو گیا تو ان کے والد نے کہا کہ خیموں کی ساری بتیاں بجھا دو، ساری بتیاں بجھا دو۔ جب وہ بجھ گئیں تو صلاح الدین جو تھے وہ اندھیرے میں رونا شروع ہو گئے، وہ ڈرتے تھے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ اس کو چپ کروا دو ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا، کیونکہ وہ بتیاں بجھائی تھی کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ ہمارے خیمے ہیں، اور وہ رو رہے تھے کہ اس طرح تو ہم سب مارے جائیں گے۔ لیکن بڑے ہو کے کیا ہوا؟ وہ ڈر چلا گیا۔ دنیا کا اندھیرا بھی وقتی، اندھیرے کا ڈر بھی وقتی، ختم ہو گیا ڈر۔ بیت المقدس کو لاسٹ ٹائم صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، اس کے بعد آج تک وہ مسلمانوں کے پاس آئے ہی نہیں۔ تو یہ تو سب وقتی چیزیں ہیں، چلی جائیں گی، لیکن آخرت باقی رہے گی۔ تو آخرت کا سایہ اور آخرت کی دھوپ یہ بھی برابر نہیں۔ وما اور نہیں یستوی، اب ایک اور موازنہ، یہ بھی بڑا زبردست ہے، اور یہ بھی انسان کو مومن اور کافر کی، حق اور باطل کی پہچان کرواتا ہے۔ اور نہیں برابر، وما یستوی، سوی ہوتا ہے نا برابر، وما یستوی اور نہیں برابر ہو سکتے، سین واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے یستوی کا، اور نہیں برابر ہو سکتے الاحیاء زندہ، ولا الاموات اور نہ مردے، ان اللہ بے شک اللہ یسمع وہ سناتا ہے، من یشاء
جسے وہ چاہتا ہے، وما اور نہیں انت آپ، بمسمع ما فی القبور اور نہیں آپ سنانے والے انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور موازنہ کس کا پیش کیا گیا؟ زندہ اور مردہ کا۔ اب زندہ اور مردہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک ہم اس کو پڑھیں گے اس کے ظاہری مطلب کے ساتھ اور ایک اس کے باطنی مطلب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی پہچان رکھنے والا جو ہے نا، جس کا دل زندہ ہے، یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے کہ اندھا اور بصیر جو ہے دیکھنے والا، وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو وہ جو اندھا ہے وہ کون ہے؟ وہ دل کا اندھا ہے ایکچولی، جس کے دل میں اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ زندہ بھی وہی ہے جس کا دل اللہ کو پہچانتا ہے۔ اور مردہ کون ہے؟ خواہ اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ پمپنگ آرگن کے طور پہ تو کام کر رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کی پہچان نہیں ہے، تو پھر اس کا دل بھی زندہ نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان رکھنے والا مومن، اس کا دل زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور اللہ کی معرفت نہ رکھنے والے کافر، جو زندہ ہوتے بھی ان کا دل کیا ہے؟ مردہ ہے، تو وہ مردہ ہے۔ زندہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، تو وہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اس کی ہر جو ایبلٹی ہے وہ جاگی ہوتی ہے، وہ ایبلٹی جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے، وہ حق اور باطل میں پہچان کر لیتا ہے۔ جیسے زندہ اور مردہ میں فرق ہے نا، تو اسی طرح وہ حق اور باطل کا فرق بھی پہچان، یہ زندہ لوگ دیکھیں نا، گیلا سوکھا زندہ لوگ پہچان لیتے ہیں، اندھیرا اور اجالا زندہ لوگ پہچان لیتے ہیں، ہے نا؟ یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے باطنی چیزیں۔ اگر یہ باطنی زندہ اور مردہ ہونے کی بات ہے نا، تو پھر ہم باطنی سارے پہلو لیں گے کہ حق اور باطل کو بھی پہچان لیتا ہے زندہ، علم اور جہالت کو بھی پہچان لیتا ہے، اسلام اور کفر کو بھی پہچان لیتا ہے، نیکی اور گناہ کو بھی پہچان لیتا ہے۔ لیکن مردہ، جس کا دل مردہ ہے، جو اللہ کی پہچان نہیں جس کو، تو پھر اسے حق باطل کی بھی پہچان نہیں ہے، اسے علم کی بھی پہچان نہیں ہے کہ علم کون سا مجھے اللہ کی طرف لے کے جائے گا، اسے اسلام کی بھی پہچان نہیں ہے، اسے نیکی کی بھی پہچان نہیں، اس کو کوئی پہچان ہی نہیں ہے پھر، ہے نا؟ تو حق بات وہی قبول کرتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ علم اور عقل زندگی ہے، جہالت اور بیوقوفی موت ہے۔ انسان کے انٹلیکٹ کی، اس کی اندر کی ذات کی موت ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی زندہ ہے جو عقل و شعور سے کام لے کے حق کو قبول کر لے۔ تو زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ وہ سناتا ہے جسے وہ سنانا چاہتا ہے۔ اچھا، بے شک اللہ وہ سناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور نہیں آپ سنانے والے انہیں من فی القبور، انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اب یہاں سے جو ظاہری مطلب لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے، تو جو قبروں میں جو بھی بزرگ ہیں، ہاں وہ سن سکتے ہیں اللہ اگر سنانا چاہے۔ اور آگے والی جو فریز ہے اس میں، اور نہیں آپ سنانے والے انہیں جو قبروں میں ہیں، جو قبروں میں ہیں انہیں آپ سنا ہی نہیں سکتے، تو یہ کیا ہے پھر؟ کبھی اس طرح کی آیات کو پڑھ کے بحثوں میں نہ پڑے۔ دیکھیں، قبر میں مردہ سن سکتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو اوتھینٹک ہیں۔ جیسے غزوہ بدر میں جب سارے کافروں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اور رسول اللہ نے ان کو ایڈریس کیا تھا کہ دیکھو تم کتنے ذلیل ہو، آج تم یہ ہو یہ ہو یہ ہو، تو کیا آتا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ کی بات ان سب لاشوں کو سنوائی گئی تھی، تو جب اللہ چاہے تو سن لیا۔ پھر وہ جو ہم سنتے ہیں کہ مردے کو جب دفنا کے اس کے گھر والے لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تب اس کی یہ سینسز کام کر رہی ہوتی ہیں، اور اسی لیے جب اس کو غسل دینا ہے تو اس کو ہینڈلنگ میں اس کے پردے کا اہتمام اور اس کو نرمی سے ہینڈل کیا جائے، یہ سارے جو احکامات ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی کچھ سینسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ عمر ابن العاص جو تھے، انہوں نے کیا وصیت کی تھی کہ میری قبر پر اپنے بچوں کو کی تھی، عبداللہ بن عمر ابن العاص ان کے بیٹے ہیں، بہت مشہور صحابی، تو کہ میری قبر پر تب تک رہنا جب تک ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بٹ جاتا ہے،
اور میری استقامت کی دعا کرنا، اس طرح کی ان کی وصیت تھی کہ جو قبر میں سوال ہوں گے میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں، قبر کی ایک وحشت ہوگی، قبر سے مانوس ہو جاؤں، اور جو مجھے منکر نکیر جو سوال کریں تو میں اس پہ استقامت مجھے ملے۔ تو یہ ہمیں روایات ملتی ہیں کہ یہ جو قبر میں اللہ تعالیٰ چاہے تو سنوا بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قبر میں سننے کے جو بھی یہ ہمیں مختلف روایات ہیں، لیکن کبھی یہ روایت میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے کسی قبر والے سے کوئی دعا کی یا منگوائی اور قبر میں کوئی دعا سن کر اللہ تک پہنچا دے، اسی کوئی دلیل میری تو نہیں نظر سے گزری، ٹھیک ہے۔ تو سبق اس میں یہ ہے کہ مردہ دل جو ہے نا اس کو اللہ نہیں سنا سکتا، مگر جس کے دل میں، جس کا دل زندہ ہے، جس کے دل میں ہدایت ہے، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی بات وہ سنے گا بھی اور اثر بھی قبول کرے گا۔ یہاں پہ رسول اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ سنانے والے نہیں انہیں جو قبروں میں ہیں، یعنی کہ وہاں قبروں میں کون تھا؟ کفار مکہ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جس نے سنا نہیں نا، جو آنکھوں کے باوجود اندھا ہے، جو کانوں کے باوجود بہرا ہے، جو زندہ ہونے کے دل دھڑکنے کے باوجود اس کا دل مردہ ہے، تو پھر وہ ایسی ہے جیسے قبر میں ہے، جہاں کوئی ہدایت کی بات نہیں پہنچتی۔ قبر میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ کے کاموں کے، خود وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ سنانے والے نہیں ہیں، جیسے قبر میں ایک انسان بالکل باقی لوگوں کی طرح کی زندگی اس کی نہیں ہوتی، ایک برزخی زندگی ہے، برزخ میں چلا گیا، وہ پردے والی زندگی ہے، اس میں اگر کھانا پینا ہے، اس میں اگر سننا ہے، اس میں اگر کچھ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ ہماری طرح کا کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا نہیں ہے۔ تو جو سن کر نصیحت قبول نہ کرے، جو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے، نہ حق دیکھ کر بھی نہ پہچانے، جو حق پہنچ جائے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، سمعنا واطعنا نہ کہے، تو وہ ایسی ہے جیسے قبروں میں، اور آپ انہیں پھر سنا نہیں سکتے۔ وہ میمون بن مہران کہتے ہیں نا کہ اس وقت تک متقین میں سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے، انسان اس وقت تک متقین میں سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ اس قدر نہ کرے کہ جس قدر وہ اپنے شراکت دار کا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا کھانا کہاں سے ہے، لباس کہاں سے ہے، اس کا پینا کہاں سے ہے، یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ تو یہ انسان کا تزکیہ نفس جو ہے نا، وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ ابھی ہم نے تزکیہ نفس کی بات کی تھی نا، یہ پیچھے آیات میں، آیت نمبر 18 میں، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ دل جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تو وہی دراصل زندہ دل ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کے ڈر سے جو برائیاں چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے۔ وہی پھر تزکیہ نفس کرے گا، وہی پھر تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرے گا۔ سب سے پہلے تو شرک، کسی مردہ کیا کسی زندہ کے پاس بھی نہیں جائے گا اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ پہ ایسا، ہاں اسباب تو اختیار کرنے ہیں ہم نے، وہ تو ظاہر ہے کہ اسباب کی دنیا، اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اندھیرا ہے، اجالا ہے، جو اندھیرے میں کرنے کے کام ہے، سونا ہے، آرام کرنا اندھیرے میں کیے جاتے ہیں، جو روشنی میں کرنے کے کام ہے وہ روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ اسباب تو اختیار کرنے ہیں، مگر بالکل پورا ڈیپینڈ کرنا کسی پہ کہ یہ کام میرا کر ہی یہ شخص سکتا ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے نا وہ اس لیول پہ بھی نہیں سوچتا۔ سلف صالحین کچھ کہتے تھے کہ 3 بار سے زیادہ اگر تم نے کسی کو کام کہا ہے نا کوئی، تو وہ بھی شرک میں آتا ہے، کہ تمہیں یقین ہی نہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ یقین ہی نہیں ہے تمہیں۔ تو جو ڈرتے ہیں نا اللہ سے، وہ تو اس حد تک اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تزکیہ نفس کی جو پہلی چیز ہے نا، شرک سے خود کو پاک کریں۔ عقیدہ درست ہوئے بغیر تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ عبداللہ بن جدان کی ہم نے بارہا مثال پڑھی ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی چیریٹی کرتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے سب کا، تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ بخشا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں،
اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بخش دینا. بخشش مانگی نہیں, توبہ کی نہیں, تو کیسے بخشا جائے گا؟ تو تزکیہ وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا, جس کا دل اللہ سے ڈرتا ہوگا. پھر وہ اپنے نفس کی میل کچیل نکالے گا. سب سے پہلے شرک کو دور کرے گا, پھر اس کے بعد عقیدہ درست ہو جائے گا تو اس کے بعد گناہوں سے خود کو پاک کرے گا, ہر اخلاقی برائی سے خود کو روکے گا, اعلیٰ اخلاق پیدا کرے گا, اعلیٰ اوصاف پیدا کرے گا, اپنے ظرف کو بلند کرے گا. پھر گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا, اچھائی کی طرف جائے گا, اچھائی کی طرف مائل ہوگا. پھر تزکیے میں اور کیا آتا ہے؟ تزکیہ نفس میں اپنے ویک ایریاز خود ڈھونڈیں کہ آپ میں کیا کیا ایسی کمزوری ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے روکتی ہے کسی بھی جگہ پہ. تو اس سے وہ بھی تزکیہ نفس ہے, وہ کمزوریاں ڈھونڈنا. پھر مستند علماء سے شرعی علم حاصل کرنا, وہ بھی تزکیہ نفس کا سبب ہے. سنت کے مطابق نفس کی اصلاح کرنا, وہ بھی تزکیہ نفس ہے. ایسی چیزیں جو آپ کی نیکیاں برباد کرتی ہیں, ایسی چیزیں لغویات سے دور رہنا, وہ بھی تزکیہ نفس ہے. ایک تو گناہ ہوتے ہیں اور ایک لغو ہوتے ہیں, کچھ مباح ہوتے ہیں کہ کام وہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن گناہ بھی نہیں ہے. جیسے گیمز کھیلنا کوئی ایسی گناہ کی بات تو نہیں, لیکن کتنا زیادہ بڑی یہ ٹائم کلنگ کا سورس ہے اس وقت, یہ جو بچے ای گیمز کھیلتے ہیں, تو وہ اس سے بھی پھر بچے گا. ابن قیم کا قول ہے کہ فضول باتوں اور فضول دیکھنے سے زیادہ نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں, اور یہ دونوں چیزیں شیطان کے داخلے کے بہت وسیع راستے ہیں. ان راستوں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دو اعضاء نہ بھرتے ہیں نہ تھکتے ہیں. یہ جو زبان ہے اور یہ جو آنکھیں, نہ یہ بھرتی ہیں نہ یہ تھکتی ہیں. اب دیکھیں, زندگی میں سوچ رہی تھی اس لیکچر سے پہلے کہ زندہ اور مردہ میں کیا فرق ہوتا ہے. بہت سے فرق ہے ذہن میں. یہ بھی ہوتا ہے زندہ جو ہے وہ کھاتا پیتا رہتا, رشتے بناتا توڑتا, اس کی لائف ایک جرنی ہوتی ہے, صبح اٹھنا رات کو سونا کام کرنا, یہ سب کچھ موت کی زندگی برزخی زندگی, لیکن اس میں نہیں ہوتے یہ کام. اور آخرت کے لحاظ سے جو سب سے بڑا فرق ہے, زندگی ایک اپرچونٹی ہے, ایک موقع ہے اپنی اصلاح کا, توبہ کا. مردہ کے پاس یہ موقع نہیں رہتا, ختم ہو جاتا ہے. تو پھر زندہ اور مردہ سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ کوئی ایک لائن میں آنسر دینا چاہے تو وہ کیا دے گا؟ اللہ کی پہچان رکھنے والا مومن جس کا دل زندہ ہے وہ زندہ ہے. اللہ کی معرفت نہ رکھنے والے کافر زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کا دل مردہ ہوتا ہے. پھر وہ حق کو پہچان نہیں سکتے, حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے, علم اور جہل میں فرق نہیں کر سکتے, اسلام اور کفر میں, نیکی اور بدی میں فرق نہیں کر سکتے. پھر وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتے اور اپنا تزکیہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیفینیشن. اچھا, اب جتنی ہمارا زندگی کا لائف سپین ہے اس میں ہم کیا کیا ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم اس زندگی جیسی نعمت کو ہم سپوائل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے زندہ اور مردہ برابر نہیں. زندہ جو ہے نا, سب سے بڑا جو فرق ہے نا اس کا مردہ سے, وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپرچونٹی ہے, اس کے پاس موقع ہے. اگر وہ بد ہے تو توبہ کا موقع ہے, اگر وہ نیک ہے تو مزید نیکیوں کا موقع ہے. تو اپنا لائف سٹائل آج کل جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ بچوں میں بڑوں میں سب میں ان کا لائف سٹائل ہی خراب ہو گیا. سونے جاگنے کے طریقے خراب ہو گئے, ٹائم کلنگ بہت زیادہ ہے, گیجٹس کا یوز بہت زیادہ ہے. تو زندگی موت جیسی نہیں ہے, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. جو آج ہم کام کر سکتے ہیں مردہ نہیں کر سکتا. تو اپنی زندگی کو ویلیو کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا أَمْوَاتُ, نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور مردہ. تو ایک زندہ انسان کی ایک حرمت ہے, مومن کی ایک حرمت ہے, اسے اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا چاہیے. اور کوئی بھی ایسا کام جو اللہ سے غائبانہ ڈرنے کے کو اپوز کرتا ہے, اس بات کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے غائبانہ نہیں ڈر رہے, ان کاموں سے رک جانا ہے.
ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، ہم کس سے بات کر رہے ہیں، ہم اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جب عمال نامہ ایک بار بند ہو گیا تو پھر ہم راضی نہیں کر سکیں گے، تو اس زندگی کو ویلیو کرنی ہے، یہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ تو اپنی زندگی کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کی تمام جو ایبیلٹیز ہیں، اپنے جسم کی تمام ایبیلٹیز، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ جیسے کہ دیکھیں، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہمارا مال ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے گھر بار ہے، ساری زندگی کی بڑی بڑی نعمتیں، ان سب سے فائدہ اٹھا کے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، کیونکہ جب انسان مر جائے گا، اور قرآن میں دیکھیں کتنی جگہوں پہ اس طرح کا مضمون آیا ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں واپس بھیج اور ہم نیک عمل کریں، یا اللہ ہمیں واپس بھیج، ہم ایمان لائے، ہمیں واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر وہی کریں گے جو یہ کر کے آئے ہیں، یعنی ان کا عمل نہیں بدلے گا، کسی کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ جو زندہ ہے، جو آج اس کے پاس ایک زندگی کی نعمت ہے، وہ مرنے کے بعد اس طرح کا موقع اسے ملے گا ہی نہیں۔ تو آج اسے ہمیں میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اچھا، اب آگے 23 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان نہیں ہے، ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، لیکن اگر آگے اللہ آئے تو اس کا مطلب ہے نہیں، نہیں ہے انت آپ الا نذیر، مگر ڈرانے والے۔ اب یہ ساری دلائل جو بھی ہم نے پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کو بتا سکتے ہیں، ان سب باتوں سے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں۔ مکی صورت ہے نا، تو اہل مکہ جو تھے وہ کہاں سنتے تھے باتیں، کسی دلیل پر مان کر نہیں دیتے تھے۔ ان سب سے آپ ڈرا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ رسول اللہ کو کبھی محتسب کہا گیا، نہ یہ کہا گیا کہ اگر یہ لوگ نہ مانے تو آپ سے پوچھا جائے گا، بلکہ اس لیکچر کے سٹارٹ میں ہی ہم نے پڑھ لیا 18 آیت میں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی نہیں، ہر انسان کو اس دن اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ یہ جو مترفین تھے، ابھی پچھلے لیکچر میں بھی یہی بات گزری، تو وہ جو مترفین جو تھے، ضعیف، جو کسی بستی کے جو ضعیف لوگ تھے، وہ مترفین کو یا متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو کیا کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس حال کو ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ تمہارے اپنے نفس کی خرابی تھی، تمہارے پاس کیا ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ جو اس دنیا میں دعوت کا کام کرتا ہے، اس کا کام بھی صرف پہنچانا ہے، کسی دوسرے کے عمل کے لیے وہ جواب دہ نہیں ہے۔ تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ڈرانے والے، انا بے شک ہم ارسلناکا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق، ساتھ حق کے، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَإِن مِّن امت اور نہیں کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی امت، الا مگر خلا گزرا ہے، فیہا اس میں، نذیر۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اور یہ ہم پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں، کہ اس بستی میں کبھی عذاب تب تک آتا ہی نہیں جب تک کہ اس کی ہدایت کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ ہاں، انتظام ہدایت کا کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ اگر ہدایت کو قبول نہیں کرتے، پھر ان کی مہلت، تب بھی مہلت پوری ہونے تک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان پر عذاب نہیں آتا۔ مہلت جب ان کی پوری ہو جاتی ہے، جتنا وقت ان کو الاٹ ہوا ہوتا ہے، وہ سارا وہ پورا کر لیتے ہیں، اور اس پورے وقت میں وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اس کے بعد ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ سورہ رعد میں بھی ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے۔ قرآن میں صرف ان انبیاء کا ذکر ہے جو عرب کی طرف تھے، نا اس خطے کی طرف تھے۔ اب یہاں کا پاکستان، انڈیا، چائنا، یہاں بھی کوئی نہ کوئی نبی ہوگا، کیونکہ 1,24,000 تقریباً ایک اندازہ مطلب بتایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے عرب میں نہیں تھے، یہ مختلف ادوار میں، مختلف خطوں میں یہ انبیاء تھے۔ یہ جو ہندوازم میں یہ جو ہیرو وارشپنگ ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ مے بی وہ کوئی انبیاء ہوں، ان کے پاس معجزے ہوں، لیکن لوگوں نے انہیں خدا ہی سمجھ لیا اور ان کے اسٹیچوز بنا لیے، جیسے قوم نوح میں بنا لیے گئے تھے۔ تو یہ عین ممکن ہے، لیکن چونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو ہم اس کو ایک شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم گارنٹیڈ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ ایک قیاس ضرور ہے کہ مے بی وہ بھی کوئی انبیاء ہی ہوں جن کے کہانیاں جو ہیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں، ویداز میں ملتی ہیں، اور
باقی تو خیر ان کی ساری وہ جو رائمز ہیں اور وہی سب چیزیں ہیں، تعریفیں ہیں اللہ کی اور وہ اپنے گاڈس کی، تو مطلب خدا کی اور گاڈس کی، وہ ان ہیروز کو بھی گاڈ ہی سمجھتے تھے کہ اسی کا اوتار ہے یا جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر بستی کی طرف کوئی نہ کوئی نذیر ضرور آیا ہے، بشیر و نذیر ضرور آیا ہے، خوشخبری دینے والا ڈرانے والا نبی ضرور آیا ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ کذبو جھٹلاتے، کذبا کاف ذا با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اگر وہ جھٹلاتے کا اینڈ پہ آپ کو، اور اگر وہ جھٹلاتے آپ کو، فقد تو تحقیق، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، یعنی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، کفار مکہ، بار بار بتا رہی ہوں مکی صورت ہے اور اسی لیے یہ سارے اللہ کی ربوبیت پہ دلائل ہے، اللہ کی معرفت پر دلائل ہے کہ اللہ کو پہچان لو، کائنات میں بکھری نشانیوں سے پہچانو یا قرآن کی آیات سے پہچانو، لیکن اللہ کو پہچانو۔ تو اگر پھر بھی جھٹلاتے ہیں وہ آپ کو، تو پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کی قوم انہوں نے جھٹلایا، ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم رسول ان کے، رسول کی جمع ہے عربی میں، رسولہم رسول ان کے، بالبینات سات واضح نشانیوں کے، وبالزبری وبالزبری سات صحیفوں کے، بی جو ہے وہ سات کے لیے آتا ہے نا، وبالکتاب المنیر اور سات کتاب روشن کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے، رسول اللہ کے پاس بھی واضح نشانیاں تھیں، معجزے تھے، جیسے شق قمر کا واقعہ ہے مکی دور میں ہی گزرا، اس کے علاوہ معراج کا واقعہ مکی دور کا ہی ہے، بہت سے معجزے ملے رسول اللہ کو جو باقی انبیاء کو نہیں ملے۔ صحیفے تو خیر جنرل ایک بات ہے، لیکن کتاب، دنیا کا جو فائنل میسج اللہ کی طرف سے آیا وہ قرآن، وہ رسول اللہ پر نازل ہوئی، لیکن پھر بھی وہ مان کر نہیں دیتے تھے۔ تو پہلے انبیاء پر بھی یہی سب کچھ اترا بالبینات۔ یہاں پہ بینات، ویسے تو بینات آیات کے لیے بھی ورڈ آیا ہے قرآن میں، لیکن یہاں پہ کچھ علماء نے اس سے مراد معجزے ہی لیے ہیں کہ رسول جو ہے وہ معجزوں کے ساتھ، کیونکہ معجزے بھی ایک واضح نشانی ہوتی تھی، بین ہوتا ہے روشن، تو بینات روشن نشانیاں، تو معجزے ایک روشن نشانیاں ہوتے تھے کہ ہاں اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص عطا ہے جو یہ کر کے دکھا سکتا ہے، عام انسان نہیں کر کے دکھا سکتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ باقی جادوگروں کے جادو کو نگل گیا، تو یہ ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں تھا، تو جسے پتا چلا کہ ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ید بیضا تھا، ان کا ہاتھ روشن ہو کے نکلتا تھا، ہر ایک کا تو نہیں نکل سکتا۔ تو بہت سے رسول پہلی امتوں پر بھی آئے بینات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، وبالزبری اور صحیفوں کے ساتھ۔ دیکھیں ہر نبی پہ تو ایک الہامی کتاب نہیں اتری تھی نا، تو صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ذکر بھی آتا ہے سورہ اعلیٰ میں، تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، اور بھی انبیاء ہیں جن کے صحیفے تھے، داؤد علیہ السلام کی تو خیر ان پر تو زبور نازل ہوئی تھی، لیکن وہ بھی رائمز تھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کے آپ کہہ لیں اشعار تھے۔ تو صحیفے بھی اترے رسولوں پر، بینات معجزے بھی اترے، وہ بالکتاب المنیر۔ اب یہاں کتاب سے مراد ہے بڑی بڑی جو الہامی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو وہ کتابیں بھی کس پہ اتری؟ انبیاء پہ اتری، رسولوں پہ اتری، معجزے بھی، صحیفے بھی، کتابیں بھی، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ ان کی قوم نے جھٹلایا۔ تو اگر آپ کو بھی معجزے مل رہے ہیں اور کتابیں روشن ملی اور یہ جھٹلاتے ہیں، تو یہ تو سب نبیوں کے ساتھ ہوئی، یہ تسلی دی جا رہی ہے رسول اللہ کو۔ ثم پھر اخذت الذین میں نے پکڑ لیا انہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا، فکیف تو کس طرح، کان ہوئی، نکیر سزا میری۔ اب یہ سب کچھ پا کر بھی کوئی ایمان نہیں لے کے آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم اخذت الذین، پھر میں نے پکڑ لیا انہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی نا، تو آخر ان کا انجام بھی ہوا کہ عذاب نے انہیں پکڑ لیا، تو تم بھی دیکھ لو، تم مان کر نہیں دیتے، تم ہدایت کو قبول نہیں کرتے، تو تمہارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکیف کان نکیر، تو کس طرح ہوئی میری سزا، کیسی اب بتاؤ میری سزا۔
اب مزہ آیا تمہیں؟ پھر آیت نمبر 27 میں ہے علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ نے، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی۔ اب یہ مختلف پھر نشانیاں اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلائل دیے جا رہے ہیں، جو اس صورت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلائل ہیں، ربوبیت پہ۔ تو وہی دوبارہ اب شروع ہو گئے کہ کیا آپ نے دیکھا بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، کس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین بھی کوآرڈینیٹ کرتی ہے، پھر پانی جو ہے ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بخارات بن کے اوپر چلا جاتا ہے، کنڈینس ہوتا ہے، پھر بادل برستے ہیں، پھر نیچے آتا ہے، پھر جب زمین پہ برستا ہے تو مختلف نباتات اس سے اگتی ہیں، پھل۔ اب یہاں پہ نباتات کی بھی مثالیں ہیں اور جمادات کی بھی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جمادات کیا، یہ پہاڑ وغیرہ، یہ جو بیجان چیزیں ہیں ان کی بھی مثالیں، نباتات یہ جو پھل پھول پودے ہیں ان کی بھی مثالیں ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی معرفت پہ دلائل ہیں۔ دیکھیں، فَأَخْرَجْنَا پھر نکالے ہم نے۔ اب اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، لیکن نا کا صیغہ استعمال کیا گیا، ہم کا صیغہ استعمال کیا گیا عظمت کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا پھر نکالے ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ثمرات پھل، ثمر ہوتا ہے پھل، اردو میں بھی کہتے ہیں پھل، مختلفاً مختلف ہیں، الوانہا لون کہتے ہیں رنگ کو، الوان رنگ ان کے، یعنی کہ یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے۔ الوانہا رنگ ان کے، یہ کن کے رنگوں کی بات ہے، پودوں کے، نباتات کے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ اور پہاڑوں میں سے، جُدَدٌ ٹکڑے ہیں، بیضٌ کچھ سفید، بیز، ٹھیک ہے، ابیضٌ وہ بھی سفید کو کہتے ہیں، بیضاء عربی میں رنگوں کے بھی مذکر مونث ہوتے ہیں، تو بیضاء جو ہے وہ جب الف اور ساتھ حمزہ آ جاتا ہے تو وہ مونث بن جاتا ہے۔ یہ مونث کی ایک نشانی ہے کہ اینڈ پہ الف اور حمزہ ہوتا ہے، جیسے سما ہے، آسمان جو ہے وہ عربی میں مونث ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا آسمان اونچا ہے، لیکن عربی میں ایسے نہیں ہوتا، آسمان مونث ہوتا ہے کیونکہ اینڈ پہ اس کے الف اور حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر بیضن کچھ سفید، یعنی کہ زیادہ پہاڑوں کی بات ہے، تو یہ رنگ کا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، بیضن سفید، بیضاء مؤنث، اور بیضن یہ اس کی جمع ہے، وحمر یہ بھی جمع ہے، کچھ سرخ ہیں۔ دیکھیں احمر کیا ہوتا ہے، ابیض جیسے ہے مذکر سفید کی، احمر ہے مذکر سرخ کی، اور حمراء وہ مذکر مؤنث ہے سرخ کی۔ اب یہ حمرن یہ پلورل ہے، جمع ہے سرخ کی۔ تو عربی میں رنگوں کے بھی واحد جمع ہوتے ہیں، رنگوں کے بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں میں سے ٹکڑے ہیں، اب پہاڑوں کے اندر جو ٹکڑوں سے مراد کیا ہے، ان کی دھاریاں، وہ کچھ سرخ ہوتی ہیں، کچھ سفید ہوتی ہیں، اوپر کچھ ہوتی ہیں، اسے کاٹو تو اندر کچھ ہوتی ہیں، ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا۔ جدد ان کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے، ایک معنی اس کا سخت اور ہموار زمین بھی ہوتا ہے، تو مختلف اس کے معنی ہے، ٹکڑے بھی اسی کا معنی ہے۔ تو ٹکڑے پہاڑوں میں سے، یعنی کہ کچھ ٹکڑے، کچھ پارٹس، کچھ دھاریاں سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، مختلف ہیں، الوانہا رنگ ان کے، وغرابیب سود اور کچھ کالے سیاہ، اور کچھ کالے ہیں سیاہ، اسود حجر اسود کیا ہے، پتھر، اسود جو ہے وہ مذکر ہے، سودا رسول اللہ کی زوجہ کا نام تھا سودا، تو وہ مؤنث ہے اسود کی، تو سود اس کا کیا ہے، جمع ہے۔ اور کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ کالے ہیں، غرابیب غین را با اس کا روٹ ورڈ ہے، غربیب کہتے ہیں کوے کی طرح سیاہ، غراب کہتے ہیں کوے کو، کوا کیونکہ کالا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور غرابیب انتہائی کالا، غرابیب انتہائی کالا، غربیب کوے کی طرح کالا، وہ شخص جس کا مطلب کالا سیاہ وہ رنگ، تو اسے پھر کہتے ہیں غربیب۔ اب یہ پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ ہیں اور پھلوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، رنگوں کے علاوہ پھلوں کے ذائقے، ان کا سائز، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی رکھی ہے نیچر میں۔ اب یہاں پہ یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، اس
کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے پہاڑ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، کیونکہ ایک تو اتنے بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جس رب نے یہ پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے زمین پہ کہ یہ زمین ڈھلکے نا، وہ رب کتنا بڑا ہوگا، جو ان سب چیزوں کے اوپر ان کا خالق بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے، ان کی تدبیریں کرنے والا بھی ہے۔ اوپر سے پہاڑ اور ہیں، کاٹو تو اندر سے اور ہیں، اندر اور کلر کی دھاریاں ہیں، اوپر سے اور طرح کی ہیں۔ پھر علاقوں کی پہچان انسان پہاڑوں سے کرتا ہے۔ جب کالے رنگ کے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوئی تو یہ وہ والے علاقے ہیں، سرخ کلر کے پہاڑ ہیں تو یہ وہ والے علاقے ہیں۔ تو یہ سارے اذکار ادھر کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل ہیں۔ کوئی انسان تو نہیں اتنے بڑے پہاڑوں کو رنگ سکتا، نہ کالا کر سکتا ہے، نہ سرخ کر سکتا ہے۔ پھر کالے کا الگ سے ذکر ہے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے قرآن میں دل کو بھی جو تشبیہ دی گئی ہے نا، دل کو سیاہی کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے اور پتھر کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ گناہوں کے باعث دل سیاہ نہیں ہو جاتے، تو سیاہ کے ساتھ دل کو کنیکٹ کیا گیا ہے نا۔ اور پتھر کی طرح سخت بھی ہوتے ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جن پہ بارش برس کے تو وہ اس کے اندر جذب نہیں ہوتی، کچھ کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، کچھ کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ پتھروں کی ٹائپ ہے نا، تو یہ اس طرح دل کی بھی ٹائپ ہے۔ کچھ فوراً جیسے ہی دین سیکھتے ہیں تو ان کا دل شک ہو جاتا ہے، ان پہ اثر ہو جاتا ہے۔ اور کچھ سیکھتے ہیں اور نہریں بہہ پڑتی ہیں، وہ دوسروں کے لیے اتنا بڑے پیمانے پہ دین کا کام کرتے ہیں کہ علم کو جو خود ان تک پہنچا ہر چیز پھیلا دیتے ہیں۔ جیسے پانی اگر بہہ نکلے تو کہاں کہاں پھیل جاتا ہے۔ تو پہاڑوں یعنی پتھروں کے ساتھ انسان کو تشبیہ دی گئی ہے، سیاہ کے ساتھ دل کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو عام زندگی میں بھی ہمیں سب کو پتھر دل لوگ بھی مل سکتے ہیں، سیاہ دل لوگ بھی مل سکتے ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ یہ مختلف رنگ تمہیں جیسے پہاڑوں میں ملتے ہیں، جیسے تمہیں پھلوں میں ملتے ہیں، تمہیں لوگوں میں بھی ملیں گے۔ لیکن مومن جو ہے وہ اپنا عمل درست رکھے گا اور دوسروں کے عمل کی بھی فکر کرے گا، انہیں تانے دے کے نہیں، دوسروں کو ہدایت کی دعوت دے کے ان کے عمل کی فکر ایسے کرے گا۔ تو ان آیات پہ غور و فکر جو کرنا ہے نا، وہ قدرت کی نشانیوں پر کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم جاتے ہیں کہیں بھی سفر اگر کسی نے کبھی کیا تو راستے میں پہاڑ نظر آتے ہیں، کبھی ہرے سبزے سے بھرے ہوتے ہیں پہاڑ، کبھی پتھریلے پہاڑ ہوتے ہیں، تو دیکھتے تو ہیں یہ سب کچھ ہم۔ تو اس کا ذکر قرآن میں کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان نشانیوں کے ساتھ اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے رہتے ہیں اور ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھ رکھی ہے۔ پہاڑ ہیں یا ان کے رنگ ہیں یا پھل ہیں، پودے ہیں، سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ عبرت کی نگاہ نہیں ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ہماری آنکھیں تو ہیں لیکن اس میں بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بصیرت ریکوائرڈ ہے، اللہ تعالیٰ کو زندگی ریکوائرڈ ہے، وہ والی زندگی نہیں جس سے دل صرف پمپنگ آرگن کی طرح کام کرتا ہے، وہ زندگی جس دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جاتی ہے۔ تو وہ اس طرح کی پہچان کے لیے ان ساری نشانیوں پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ تو آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں لیکن وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھ کے بھی کچھ لوگ عبرت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ دیکھ تو وہ رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے، سیکھتے نہیں ہیں، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ جو تباہ شدہ بستیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جو لوگ وزٹ کرتے ہیں عبرت کی نگاہ سے نہیں کرتے، صرف ایک فن کے لیے کرتے ہیں، تو انہیں سبق ملتا بھی نہیں ہے پھر۔ تو قرآن پاک کا یہ ایک بیسک میسج ہے کہ دنیا بھی آیات سے بھری ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ کی معرفت تلاش کرو، اور قرآن بھی اللہ کی آیات کا ایک مجموعہ ہے، اس سے بھی اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ پھر آگے آیت نمبر 28 میں ہے وَمِنَ النَّاسِ
اور انسانوں میں سے والدوابی اور جانوروں، والانعامی اور مویشیوں میں سے مختلف ہے، الوانہ رنگ ان کے، کذالک اسی طرح، انما بے شک، یخش اللہ ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، علماء ہی، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز غفور بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں نباتات اور جمادات کے بعد انسانوں، جانور کی بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی، کہ جیسے پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، پھلوں کے، پودوں کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح انسانوں کے بھی مختلف ہیں، انسانوں کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ ایک تو بائی نیچر بھی وہ مختلف نیچر کے ہوتے ہیں، اور اپیرنٹلی بھی اگر دیکھا جائے تو ظاہری لحاظ سے بھی کتنے شیڈز ہیں۔ اب یہ جو بالکل چائنا اور کوریا اور ان سب لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ یلو پیپل، ٹھیک ہے، ہم لوگ کو براؤن پیپل، اور جو ویسٹ میں انہیں وائٹ پیپل، یہ ان کے رنگوں کی وجہ سے ہی کہتے ہیں کہ جو چائنیز ہیں، کورینز ہیں، جاپنیز ہیں، وہ بالکل پیل ہوتے ہیں، پیل ہوتے ہیں، انہیں ایون کہ وہاں یہ نہیں کہا جاتا فیئر، ہم تو کہتے ہیں نا یہ بہت فیئر ہے، وہ کہتے ہیں ہم پیل ہیں، جو جتنا پیل ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اس طرح یہ ورڈ ہی پیل یوز کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو امریکنز ہیں وہ وائٹ اور یہاں براؤن، اور اسی طرح جو افریکنز ہیں انہیں کیا؟ بلیک۔ تو رنگ ہے نا، انسانوں کے رنگ ہے، اس طرح ان کے مزاجوں کے بھی رنگ ہے، جانوروں کے بھی رنگ ہے۔ اب وہ سورہ بقرہ میں یہ گائے کے رنگ پہ کتنی بحث کی تھی بنی اسرائیل نے، کیسی ہو، سرخ ہو، زرد ہو، کیسی ہو۔ تو ایک ایک جانور کے بہت سے رنگ ہیں، اور مویشیوں میں بھی، مویشیوں میں وہ بھینسیں اور بھیڑیں اور اونٹ یہ سب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انعام نعوما سے ہے نا، نرم چال والے، دواب یہ بھی دابا کی جمع ہے، تو دبیب تمام جو ہلنے والے جانور ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں، کیڑے بھی ایون کے آ جاتے ہیں، دبیب چال والے، جو بھی ہل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ دابا میں آئے گا۔ دواب کتنی اقسام ہے، بندر اتنے بڑے بڑے انسانوں کے سائز سے بھی بڑے ہیں، جنہیں جو ایپس ہوتے ہیں، اور کچھ مونکیز ہیں، چمپینزیز بھی ہیں جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور بالکل چھوٹے ہاتھ کے سائز کے پگمی ماما سیٹ بھی ہیں، بالکل ہاتھ میں انسان کے پورا وہ بندر آ جاتا ہے، چھوٹا سا بالکل وہ ہوتا ہے۔ تو کتنے رنگ ہیں، کلرز بھی ڈفرینٹ ہیں، سب کی ٹائپس ڈفرینٹ ہیں، سب کے لائف سائیکل، ان کا جسٹیشن کا پیریڈ، ان کا بچے کو جو اپنے ساتھ نگہداشت کا بھی، سب کچھ ڈفرینٹ ہے۔ جو شیر ہے وہ شاید 6 ماہ اپنے کب کو ساتھ رکھتا ہے، جو ہاتھی ہے وہ شاید 5-6 سال ساتھ رکھتی ہے، کیونکہ اس کا جو بچہ ہے وہ دکھنے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ ماں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، اپنی سون پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ سینس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو۔ کینگرو جو ہے وہ کتنی دیر ماں کی بیلی میں رہتا ہے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو اس طرح بہت سے لائف سپین، اور بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے بالکل ڈفرینٹ ہے، پرندوں کے بھی ڈفرینٹ ہے۔ کچھ پرندے تو اپنے بچوں کی بڑی نگہداشت کرتے ہیں، تو کچھ پرندے نہیں بھی کرتے۔ کوئل جو ہے وہ تو اپنا گھونسلہ تک نہیں بناتی، وہ اپنے انڈے بھی کسی اور کے گھونسلے میں چھوڑ کے جاتی ہے، اور وہ چاہے اس کی حفاظت کریں چاہے اس انڈے کو توڑ دیں، کوئل کچھ نہیں کہتی۔ مطلب ٹائپس ہیں، رنگ ہیں، مختلف رنگ ہیں، جانوروں میں، پرندوں میں، انسانوں میں۔ بالکل آپ دیکھیں اتنے سفید لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا اسکن کلر جو ہے وہ بالکل وائٹ ہے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں کہ اتنا ڈارک بھی ہو سکتا ہے کلر، کہ وہ ڈارکنیس کی وجہ سے اسکن میں ایک شائن آئی ہوتی ہے۔ ہر طرح کے رنگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے یہ سارے رنگ، بے شک۔ اب آگے یہ ساری بتا کے دلائل، اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی 28 اور 29 آیت میں نا، اس میں دونوں یہ کنیکٹڈ ہیں، لیکن ہمارا لیکچر آج 28 آیت تک ہے، اس میں ایک پوائنٹ ڈسکس کریں گے، باقی اگلے انشاءاللہ لیکچر میں ہوگا۔ انما بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی، اللہ کے بندوں میں نا جو علم والے ہیں نا وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایکچولی علم ہے ہی وہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت انسان کے دل میں ڈالے۔ جو علم صرف آپ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ معلومات ہے، وہ علم نہیں ہے۔ نالج از لائٹ، علم نور ہے، وہ انسان کے اندر کو روشن کر دیتا ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان دلا دیتا ہے۔ تو یہاں علم والوں کی ایک خصوصیت آئی ہے، خشیت، کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی۔
ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے. کہ جو علم کے ساتھ اللہ سے، وہ علم اسے اللہ کی خشیت ڈالتا ہے نا، جو علم، پھر ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ زبردست ہوتا ہے اور بخشنے والا ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ جو علماء ہیں نا، یہاں اصطلاحی معنوں میں جو علماء لیے جاتے ہیں جنہوں نے بڑا کچھ پڑھا ہوتا ہے، بڑا کچھ سیکھا ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. بہت بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن و حدیث، سنت، سیرہ سب پڑھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان میں. یہاں ان علم والوں کی بات ہے جو قرآن و سنت کو بہت زیادہ نہیں بھی جانتے، مگر جتنا بھی علم ہے اس علم نے ان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی. پھر اگلی آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم والے ہیں نا، ایک خصوصیت ہے ان کی خشیت، ایک ہے کہ وہ پھر اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، جو رزق اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس قرآن سے غفلت نہیں برتتے، جو رزق دی ہے اس میں کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں. لیکن اس لیکچر میں ہم صرف خشیت کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ اس کو سمجھنا، پیچھے بھی یہی سبجیکٹ گزرا تھا تو وہاں پہ اتنا نہیں ڈسکس کیا گیا کیونکہ دوبارہ اس نے آنا تھا. یہاں پہ یہ جو آیت نمبر 18 تھی نا، اس میں یہی تھا کہ آپ تو ڈرا سکتے ہیں انہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پہ، نماز قائم کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، یہ سارا گزر چکا ہے. یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ اللہ کے علم والے لوگ ہیں. یہ علم اللہ سے انسان اللہ کی پہچان کراتا ہے انسان کو. علم والوں کی جو خصوصیت ہے، خشیت الہی، قرآن کی تلاوت، نماز کا قیام اور اپنے مال کو کھلے چھپے خرچ کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ خشیت الہی جو ہے اس سے کیا مراد ہے، یہ کیا ہے، اور یہ کیسا علم ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ کا ڈر ڈال دے. علم ایکچولی نام ہی اس چیز کا ہے جو رب کی معرفت دلائے، جو اللہ کا خوف دے، جو عاجزی پیدا کر دے، وہ ہے حقیقی علم. تو عالم کون ہو؟ خواہ وہ سائنس کا علم ہو، وہی حقیقی علم ہے. خواہ وہ سائنس کا علم ہو، سائنس کے علم کے ذریعے آپ اللہ کو پہچانیں. وہ سائنس کا علم بھی ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث کا علم بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور تاریخی علم، کوئی فلسفہ، کچھ بھی ہے جو اللہ کی معرفت دلائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل میں پیدا کر دے، وہ ہے حقیقی علم. اور عالم وہ شخص جو ایسا علم حاصل کرے جو اسے رب کی معرفت دلائے، دنیا کی حقیقت، دنیا کی حقیقت سکھائے کہ دنیا کیا ہے، پھر اپنی خطاؤں کو سمجھنے لگے، وہ بدی اور نیکی میں فرق کرنا سیکھ جائے، اپنی خطاؤں کو سمجھنے لگے، اپنی خطاؤں کو سمجھ جائے، ان کو دور کرنے میں لگ جائے. تو ایسا علم جو ہے نا، علم حقیقی، اور وہی عالم ہے جو حقیقی نفع نقصان جان جائے. جس علم کو حاصل کرنے سے حقیقی نفع نقصان جاننے لگے کہ دنیا کا نفع نقصان حقیقی نہیں ہے، آخرت کا نفع نقصان حقیقی ہے. آخرت کو سنوارنے کی فکر میں لگ جائے، بڑی سے بڑی نیکی اسے بے خوف نہ کرے. ایسا علم وہ ہے حقیقی علم. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کو جاننے والا سو نہیں سکتا، اور جہنم کو جاننے والا بھی خوف سے سو نہیں سکتا، غافل نہیں رہ سکتا نا. جو جنت کو جان جائے اس کی جستجو میں وہ لگا رہے گا، اس کے دن رات اس کی جستجو میں گزریں گے، کوشش میں گزریں گے. اور جو جہنم کو جان جائے گا تو وہ خوف سے کبھی اللہ سے غافل نہیں رہے گا. پھر جو ایسا علم حاصل کرتا ہے، وہ جیسے وہ تھا نا، زندہ مردہ برابر نہیں ہوتے، تو وہ زندہ مردہ کون تھے؟ وہ دل جس کے اندر اللہ کی معرفت ہے وہ زندہ ہے، جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ زندہ ہے. تو اس معرفت کے ساتھ انسان خود کو پہچانتا ہے، نیکی بدی پہچانتا ہے، گناہ ثواب پہچانتا ہے، علم اور جہل پہچانتا ہے، دوستی اور دشمنی کا فرق پہچانتا ہے، خیر خواہی اور دشمنی کا فرق سمجھتا ہے، زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، علم کی اہمیت سمجھتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنیکشن بنا کے دکھایا ہے علم کا اور خشیت کا، کہ اگر علم والے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر آتا ہے اس میں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ کون تھے؟ کون تھے؟
یہاں پہ تو عالموں کی بات ہوئی ہے، اور علماء وہ اصطلاحی علماء نہیں ہیں، یہ وہی علماء ہیں کہ جن کے پاس جتنا بھی علم پہنچا، لیکن اس علم نے ان کے اندر اللہ کی خشیت ڈال دی، چاہے وہ کسی بھی لیول کا تھا، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا تھا، وہ ریویل تھا یا وہ ایکوائرڈ تھا، وہ علم وحی تھا یا وہ کوئی دنیا کا علم تھا، لیکن اللہ کی خشیت پیدا کر گیا۔ ایسی اللہ کی خشیت سب سے زیادہ انبیاء میں تھی، کیونکہ وہ علم سب سے زیادہ رکھتے تھے اللہ کی معرفت کا، اس لیے ان میں خشیت بھی سب سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد جس کے پاس جیسا جیسا علم تھا اس میں اللہ کی ویسی خشیت آتی گئی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے، اس چیز کی طرف رغبت رکھے جس کی طرف اللہ نے ترغیب دلائی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، انہوں نے ڈیفینیشن ہی یہ کی ہے کہ عالم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بہت باتیں کر لینا علم نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔ اللہ سے آپ ڈرتے نہیں، آپ بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، آپ کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، آپ کسی کو لک ڈاؤن کرتے ہیں، آپ بات کو گھما پھرا کے بات کی شکل بدل دیتے ہیں، آپ اللہ سے غائبانہ نہیں ڈرتے۔ یہ ایسا علم نہیں ہے جو انسان میں خشیت پیدا کرتا ہے، یہ ایسا علم نہیں ہے۔ تو اللہ کا خوف یہ علم کی دلیل ہے۔ امام مالک کہتے ہیں علم کثرت روایت کو بیان کرنا نہیں، بلکہ علم وہ نور ہے جو اللہ دل میں ڈال دے۔ علم تو نور ہے، جس دل میں ہوگا وہ روشن ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، وہ ہر کام اللہ سے ڈر کے کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور ہدایت کی روشنی میں کرے گا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ خشیت سے مراد وہ جذبہ ہے جو تمہارے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی کہ خشیت اگر دل میں ہے تو انسان اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کر سکتا۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ علماء وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے، یہ علم ہے، یہ علماء ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب کہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی اس کی رات عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں قرآن ہے وہ اس کی ہر چیز بدل جائے گی۔ اسے اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اسے اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہوں، یعنی کہ وہ دنیا کی خوشی، دنیا کی ہر جگہ وہ اللہ سے، اس کا معاملہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کا معاملہ مختلف ہوگا۔ اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کریں۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کم گو ہو۔ حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو اور نہ چیخنے والا ہو اور نہ تیز طبیعت والا ہو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے یہ لیا گیا ہے۔ ابن ابی شیبہ جو ہے وہ صحابیوں کے جو ہیں وہ اقوال سے کی ایک بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، جس میں اصحاب کے حالات زندگی ہیں، ان کے اقوال ہیں۔ اس طرح کے ہمیں بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ربی کہتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ متقی سردار ہیں اور علماء رہنما اور قائدین ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے سردار ہیں اور علماء جو ہیں وہ صرف راستہ دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کا تقوی ایسی چیز ہے جو انسان کو سرداریاں دلاتا ہے۔ پھر قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، یعنی کہ سب سے اچھی بات جو ہے نا وہ قرآن میں نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو آپس میں ملتی جلتی ہے، یعنی کہ اس کی آیات جو ہے نا وہ ملتی جلتی ہیں، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ ان آیات سے ان لوگوں کی، اب یہ غور سے سنیں، ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنی خشیت ڈالنے کے لیے، تاکہ لوگ گناہوں سے رک جائیں، تاکہ شیطان اپنے مقصد میں، جو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
جبیر بن مطعم کہتے ہیں ابھی وہ مسلمان نہیں ہوتے، میرا خیال ہے مطعم بن عدی کے یہ بیٹے تھے، فتح مکہ پر یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن مطعم بن عدی نہیں ہوئے تھے۔ تو جبیر بن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک آیت آئی جس کا ترجمہ یہ کہ کیا یہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے خالق خود ہیں؟ یعنی کہ یہ کسی نے انہیں پیدا نہیں کیا، یہ خالق کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں، یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہے، یا آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اور باقی ساری جو تخلیق ہے، اگر کوئی خالق نہیں ہے تو کیا آسمان و زمین انہوں نے پیدا کی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین کہ یہ یقین نہیں رکھتے، اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں پر حکم چلانے والے ہیں؟ یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو خزانے دے دیے، مجھ سے ڈرو نہ ڈرو تم مالا مال ہو، یا یہ جو میرے خزانے ہیں تمہارا بھی ان پہ حکم چلتا ہے؟ کہ اللہ نے انہیں کوئی اتھارٹی دی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، میں مر جاتا، یعنی کہ اللہ کی خشیت اتنی طاری ہو گئے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت تو ایسی ہی چیز ہے کہ وہ اللہ کا علم آتے ہی انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ یہ خشیت نہیں آئی نا تو وہ علم حقیقی علم نہیں ہے۔ عالموں کی جو 3 ٹائپ سفیان ثوری نے بیان کی ہیں وہ کیا ہے کہ 3 طرح کے عالم ہوتے ہیں: عالم باللہ و بالامر اللہ۔ عالم باللہ ایسا عالم جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اور بھی امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض سب کچھ جانتا ہے، دین کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ عالم باللہ و عالم بالامر اللہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عالم باللہ، وہ کیا؟ وہ اللہ کو جانتا ہے مگر باقی حدود و فرائض سے وہ بے خبر ہے، اللہ کے دین کو سمجھتا نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عالم بالامر اللہ، عالم باللہ نہیں، عالم بالامر اللہ، کہ یہ اللہ کے دین کو تو جانتا ہے، سارے اس کو حلال حرام پتہ ہیں، اس کو احکامات پتہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے اس کو۔ تو یہ 3 طرح کے عالم ہیں۔ تو بہترین ان میں سے کون لگتا ہے، کون سا محسوس ہوتا ہے؟ بہترین تو یہی ہے کہ جو دونوں کو جانتا ہے، جو اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ساری، اپنی حدود، اپنے حقوق و فرائض سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر جو بھی چیز، چاہے وہ صرف اللہ کی پہچان ہے، چاہے وہ صرف دین کی پہچان ہے، چاہے وہ یہ دونوں چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کی پہچان انسان کے اندر خشیت پیدا کر دیتی ہے اللہ کی، تو پھر وہ عالم ہی ہے۔ چاہے وہ عالم باللہ ہے، چاہے وہ عالم بالامر اللہ ہے، چاہے وہ عالم باللہ و بالامر اللہ ہے، چاہے کچھ بھی ہے۔ بعض جو سلف صالحین تھے، پرانے اسلاف جو تھے، وہ خوف والی آیات پڑھ کر بیمار ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرات کرے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ کی خشیت اس قدر ضروری ہے کہ وہ ڈرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ اس کے وجود میں بھی نظر آئے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے وجود میں بھی نظر آئے۔ تو خشیت کے بغیر علم کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ علم والوں کی پہلی خصوصیت ہے، خشیت الہی۔ پھر آگے جو اس خشیت کو کے ساتھ عالم ہے تو پھر ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
کا وعدہ ہے ان سے بخشش کا، اور اس کے آگے جو ان کے علم والوں کے عالموں کے جو آگے مزید جو نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں. یہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا کرے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خشیت کو پیدا کر دے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر دے. وجلہ قلوبہم، کہ جسے ایسا علم ہم سیکھیں کہ جسے سن کے ہمارے دل ڈر جائیں، متحرک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم له والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.